تحفظ حقوق بلوچستان میں 73 کی آئین کی روشنی میں 1973 کی آئین کی روشنی میں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے میں دینی مدارس کا مدعا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حقوق بلوچستان کا مدعا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم نے آئین کے ذریعے آئین کے بیانیے سے اسلام آباد کا حکمران ہو یا پنڈی کا ارباب اختیار ہو یا بلوچستان کی کٹ پتلی جیلی حکومت ہو، ان کو ہم ثابت کریں گے کہ ہماری جدوجہد دینی مدارس کی تحفظ کے لیے اور حقوق بلوچستان کی تحفظ کے لیے یہ آئین کا تقاضا ہے، اور جب آئین کا تقاضا یہ ہے کہ دینی مدارس کی تحفظ ہو اور حقوق بلوچستان کا تحفظ ہو، تو جب میں آئین کی بات کرتا ہوں تو آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے آئین پر بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس خطے کا وفادار میں ہوں، آئین کا وفادار میں ہوں، یا وقت کا حکمران آئین کا وفادار ہے۔ آئین نے ضمانت دی ہے، آئین نے ضمانت دی ہے کہ اس مملکت کا مذہب اور دین اسلام ہوگا۔ آئین نے گارنٹی دی ہے، آئین نے شورٹی دی ہے کہ اس ملک میں قرآن سپریم لا ہوگا، اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سب قرآن کی تابع ہے قانون سازی میں، ہم اپنے فیصلوں میں 73 کی آئین کی تابع ہے، اور آئین کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا، اور آئین کہہ رہا ہے کہ سپریم لا قرآن اور سنت ہوگا، اور آئین کہہ رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے وہ سفارشات جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ اور آئین میں 62-63 بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جو اسلام کا تقاضا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا 73 کا آئین وہ آئین ہے جس کا خالق مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک نقطے کی 73 کی آئین کی ہر حال میں ہر وقت اپنی قیادت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آئین کی دفاع کریں گے۔ دینی مدارس آئین کی فریم ورک میں، آئین کے دائرے میں دینی مدارس 27,000 کی تعداد میں اس ملک میں علوم اسلامیہ پڑھنے اور پڑھانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ علوم جس کا تعلق دینی اسلام سے ہے، وہ علوم جس کا تعلق قرآن اور سنت سے ہے۔ اب میں اجتماع سے پوچھتا ہوں کہ جب آئین نے کہا کہ مملکت کا مذہب اور دین اسلام ہوگا، اور میں مدارس میں اسلام سکھاتا ہوں اور اسلام پڑھاتا ہوں، آپ بتائیے دینی مدارس آئین کے فریم ورک کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سپریم لا ہوگا بعین معنی،
کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کی خلاف نہیں ہوگی. یہ آئین کا ورژن ہے، یہ آئین کا بیانیہ ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور دینی مدارس میں قرآن سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. دینی مدارس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جاتا ہے. جب آئین کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، وہ قرآن دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. آپ بتائیے یہ قرآن اور سنت آئین کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ دینی مدارس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ پھر آپ دینی مدارس کے خلاف قانون سازی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن قومی اسمبلی نے، سینٹ نے اتفاق کے ساتھ قانون سازی کی. 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن ہو گئی. سینٹ نے بھی یہ قانون پاس کیا، قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون پاس ہوئی. لیکن بلوچستان کی کٹ پتلی حکومت ہو یا دیگر صوبوں کی کٹ پتلی حکومت ہو، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے دینی مدارس کی دشمنی سے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سینے میں نہ پارلیمنٹ کا کوئی احترام ہے، نہ سینٹ کا کوئی احترام ہے، نہ آئین کا کوئی احترام ہے، نہ اس قانون کا کوئی احترام ہے جو قانون ان دونوں ہاؤسز نے پاس کیا ہے. اور یہ وہ قانون ہے جس پر پیپلز پارٹی پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ، جو دونوں کی حکومت ہے، وہ دیگر چھوٹی پارٹیاں، اور اشرف علی زرداری صاحب نے اس بل پر دستخط کی ہے. تو بلوچستان کی حکومت اس قانون سازی سے روگردانی کرتے ہوئے، دینی مدارس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے پارلیمنٹ کی بھی توہین کی، تم نے قومی اسمبلی کی بھی توہین کی، تم نے سینٹ کی بھی توہین کی، تم نے آئین کی فریم ورک کی بھی توہین کی. لہذا ہم آئین کی دفاع بھی کریں گے اور دینی مدارس کی دفاع بھی کریں گے. اور انگریز نے بھی فیصلہ کیا، انگریز نے بھی فیصلہ کیا کہ اگر انگریز کی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، انگریز کی حکومت کو دوام اور بقا دینا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی راج کو جو اس ملک پر مسلط تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تسلسل میں، اگر اس حکومت کو آپ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 کام کرے. 3 میں سے ایک یہ کہ آپ قرآن کو مسلمانوں کی معاشرے سے نکال دو. نمبر 2، ملا کو مسلمانوں کی معاشرے سے نکال دو. نمبر 3، ملا کو ملا سے لڑاؤ. یہ 3 کام کرو. اور ابتدائی مرحلے میں انہوں نے ایک ہی رات میں تقریباً کم و بیش 4 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا، سمندر برد کیا گیا. لیکن آپ کا آقا انگریز دم دبا کے یہاں سے گیا، لیکن قرآن کی آج بھی پاکستان میں راج ہے. آج بھی پاکستان میں سالانہ لاکھوں حفاظ کرام فارغ ہو جاتے ہیں دینی مدارس سے. تو آپ قرآن کو ختم نہ کر سکے، آپ نے ملا کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ نے دلی کی چاندنی چوک سے خیبر کے دروازے تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر مولوی لٹکا ہوا نہیں تھا. آپ نے ملاؤں کو، علماء کو زندہ جلا دیا. تم نے علماء کرام کو سمندر برد کیا. تم نے صرف دلی میں 1000 مدارس کے ملیاں میٹ کر دیا، لیکن آج صرف پاکستان میں 27,000 مدارس ہے. آپ نہیں ہے لیکن مدارس ہے، اور یہ مدارس انشاءاللہ رہے گی. اور ملا کو ملا سے لڑوانا یہ آپ کا پرانا شیوا ہے. آپ نے اتحاد تنظیمات مدارس کے مقابلے میں سرکاری اتحاد بنایا، لیکن
وہ سرکاری اتحاد بھی سامنے نہیں آیا، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ وفاق المدارس کی زیر سرپرستی جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد تنظیمات کے مدارس کا دفاع بھی کیا جائے گا اور جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی دفاع بھی کی جائے گی۔ دوسری بات حقوق بلوچستان کی ہے، بس میں مختصر کروں گا۔ دوسری بات حقوق بلوچستان کی ہے، باتیں بہت ہے لیکن وقت کم ہے، دوست کہتے ہیں کہ 10 منٹ ہے، میں انشاءاللہ مخالفت نہیں کروں گا، اگر 5-6 منٹ آگے ہوا تو معذرت چاہتا ہوں۔ جہاں تک حقوق بلوچستان کا تعلق ہے، جہاں تک حقوق بلوچستان کا تعلق ہے، دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی جان، ایک ہے انسان کی مال، ایک ہے انسان کی عزت اور آبرو۔ اس موجودہ حکومت میں نہ انسان کی، بلوچستان کی شہریوں کی، بلوچستان کی باسیوں کی نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ اس کی زندگی محفوظ ہے، نہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ پھر آپ بتائیے اس حکومت کو پھر ہم تسلیم کریں گے؟ میں اپنی قیادت کی اطاعت کرتے ہوئے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں 15 فروری کو ان کی پر ہجوم کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا اسلام آباد سے، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے آواز اٹھائی کہ 8 فروری کی الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور مسترد کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ہم ایوان کی بجائے عوامی اسمبلی میں جنگ لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ اور آج یہ جلسہ اسی پریس کانفرنس کی فیصلے کا تسلسل ہے، آج اسی کا اعادہ کرتے ہوئے 8 فروری 2024 کو الیکشن نہیں ہوا، سلیکشن بھی نہیں ہوا، بلکہ آکشن ہوا، نیلام لگا، خرید و فروخت بیڑ بکریوں کی طرح لوگ فروخت ہو رہے تھے۔ اس کے لیے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، آپ کو یاد ہوگا 20 اپریل کو اسی پشین میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی اسمبلی 100 ارب سے زیادہ قیمت میں بک گئی، لہذا ان زر خرید غلاموں کی تابعداری ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے، میں اپنے بھائی راشد سمرو صاحب اور ضیاء الرحمن صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، ہم نے عید البقرہ میں دمبوں، بکریوں، بیل اور گائے کی قربانی کی، ان کا خون ہم نے بہایا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، لیکن ہم نے عید میں درجنوں سینکڑوں لاشیں بھی کندھوں پہ اٹھایا۔ ہم ایک طرف تکبیرات کی آوازیں سن رہے تھے، دوسری طرف اپنے ماؤں، اپنے بہنوں، اپنے یتیم بچوں کی سسکیاں سن رہے تھے۔ عید کی رات کوئٹہ میں ٹرین کینٹ سے نکلتے ہوئے ریڈ زون میں اس پر بم بلاسٹ ہوتا ہے، خودکش ہو یا جو کچھ بھی ہو، سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہوئے، خواہ اس میں عام شہری شامل تھا، خواہ اس میں ہمارے فورسز شامل تھے، خواہ اس میں جو بھی شخص شامل تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا۔ میرا قاتل تو ابھی تک نہیں پکڑا، شیخ ادریس کا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ آپ نے 70 سالہ شخصیت کو، شیخ ادریس کو، کہ اس نے پوری زندگی قوم کو امن کا درس دیتا رہا، وہ قال اللہ و قال الرسول پڑھاتے رہے۔ 70 سالہ بوڑھے شخص کو تم نے
کس جرم میں شہید کیا بتائیے؟ نامعلوم ہے قاتل. مولانا حسن جان صاحب کا قاتل بھی نامعلوم، مولانا معراج الدین کا قاتل بھی نامعلوم، مولانا نور محمد وانا والے کے قاتل بھی نامعلوم، مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کا قاتل بھی نامعلوم. اگر معلوم ہے تو آپ لیت العل سے کام لے رہے ہیں. کیا آپ نے مفتی نظام الدین شامزئی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے اسلم شیخو پوری کو، آپ قاتلوں نے اسلم شیخو پوری کو ویل چیئر میں مارا، ان کو ڈاکٹر عادل خان کو شہید کیا گیا، حبیب اللہ مختار کو شہید کیا گیا، بہت لمبی فہرست چمن میں مولانا محمد حنیف کو شہید کیا گیا. میرے قائد، ہم سب کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، جس میں درجنوں ہمارے یہ رضاکار شہید ہوئے، جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. مولانا حیدری صاحب پر خودکش ہوا، کتنے کارکن ہمارے شہید ہوئے. یہ بہت لمبی فہرست ہے، لیکن قاتل کہاں ہے بھائی؟ قاتل نامعلوم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم پردے میں چھپے ہوئے معلوم ہم سب کو معلوم ہے. اس کا حساب آپ نے دینا ہوگا. کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان خراب ہے. میں رات 2 بجے سنجاوی سے آیا، وہاں 2-3 جلسوں سے میں نے خطاب کیا، وہاں بھی میں نے دینی مدارس کی ترجمانی کی، وہاں بھی میں نے، خدا گواہ ہے، میں نے جمعیت علماء اسلام کی ترجمانی کی، میں نے بلوچستان کے حقوق کی ترجمانی کی، میں نے دینی مدارس کی ترجمانی کی. قوم کو شعور دیا کہ دینی مدارس کی خدمات کیا ہے، قوم کو شعور دیا کہ جمعیت علماء اسلام کی خدمات کیا ہے، قوم کو شعور دیا کہ علماء کی خدمات کیا ہے. لیکن آج تک ہمارے خدمات کو تسلیم نہیں کیا گیا. مجھے آپ پر، میری سیاست پر، میری مدرسے پر، میرے علماء پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو پھر مر بھی میں رہا ہوں. دہشت گردی کا الزام بھی مجھ پر، دینی مدرسے پر، علماء پر، اور حملے بھی علماء پر ہو رہے ہیں، اور گالی بھی ہے. تو گالی بھی میری قسمت میں، گولی بھی میری قسمت میں، اور قتل بھی میرا ہو رہا ہے. تو ریاست کہاں ہے اور حکومت کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ 32 انٹیلیجنس ادارے؟ کہاں ہے انتظامیہ اور فوج اور پولیس؟ کہاں ہے آپ کی انویسٹیگیشن ادارے؟ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جہاں بلوچستان کے امن و امان، شارق میں عید کی رات میں 2 بجے 1 درجن بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام کی ورکر بھی شامل ہے. لیکن وہ باپ تو اپنے بچوں کی طرف جا رہا تھا، وہ بچے تو باپ کا انتظار کرتے رہے. عید کی رات ہے، چاند کی رات ہے، لیکن اچانک دروازے پر باپ کا لاش آیا. کون ہے قاتل؟ معلوم نہیں ہے. لوگوں کی کوئلہ اور ان کی معدنیات کو، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دیا گیا. تفتان راستے پر بھی، شارق کے راستے پر بھی، کوئٹہ کراچی کے راستے پر بھی لگایا جا رہا ہے، کوئٹہ سے سکر حیدرآباد کے راستے پر بھی. لیکن آج تک واردات کرنے والا معلوم نہیں ہے، اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو، عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نکلو لشکر بناؤ، ان کا مقابلہ کرو. جو مختلف ناموں سے تنظیموں کا نام لیا جاتا ہے، ان کا مقابلہ کرو. کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے بلوچ کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ پشتون کو پشتون کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے. اور جمعیت علماء اسلام نے شیخ الہند کے فارمولے کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے مزاحمت، بندوق اور بارود کی سیاست سے
منہ موڑ کر انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے 10 سال انگریز کے خلاف مزاحمتی جنگ کی مورچے میں بیٹھ کر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہم جمعیت علماء اسلام کی تحفظ بھی کریں گے اور دینی مدارس کی تحفظ بھی کریں گے۔ پھر بتاؤ، میں آپ کو اسلحہ دے رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے کندھے میں بندوق دے رہا ہوں، بارود دے رہا ہوں، میں آپ کو لباس بھی دے رہا ہوں، میں آپ کو رہنے کے لیے VIP چھت بھی دے رہا ہوں، میں آپ کی گاڑی کی فیول، ڈیزل اور پیٹرول بھی دیتا ہوں، میں شاپنگ کے لیے اپنے ٹیکس اور اپنے جیب سے سب کچھ دے رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں حکومت اور ریاست کو کہہ رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری تحفظ کرے، میری عزت کی تحفظ کرے، میری جان کی تحفظ کرے، میری زندگی کی تحفظ کرے، میری مال کی تحفظ کرے، لیکن آپ تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کرتا، پڑھیے آئین، سن 1973 کا آئین پڑھیے۔ ریاست نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کی تحفظ بھی میں کروں گا، آپ کی جان کی تحفظ بھی میں کروں گا، آپ کی عزت اور ابرو کی تحفظ بھی میں کروں گا۔ آپ تحفظ نہ کر سکے 78 سال میں، لہٰذا یہ تسلیم کر لے کہ آپ تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا حکومت سے مستعفی ہو جائے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لڑو، تو یہ 10 لاکھ کس مرض کی دوا ہے؟ لڑو، تم لڑو۔ اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو سرنڈر ہو جاؤ، قوم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ کہ میں تحفظ نہیں دے سکتا، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم تحفظ کریں گے اپنے آپ کا یا نہیں کریں گے۔ اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہائیبرڈ نظام۔ ہائیبرڈ نظام 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے ہتھ کڑا، ایک ہے ہتھوڑا اور ایک ہے ڈنڈا۔ اس ملک میں ہتھ کڑے اور ڈنڈے کی راج ہے، لیکن ہم حکمرانوں کے کہتے ہیں کہ ہم ہتھ کڑے ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے، ہم پانسی کے لیے بھی تیار ہے، ڈنڈا کھانے کے لیے بھی تیار ہے، ہتھوڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن آپ کا ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے، ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے، ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ جھنڈے کا احترام کم، جھنڈے میں ڈنڈے کا احترام زیادہ۔ لیکن ہم جھنڈے کا احترام کریں گے، ہم جھنڈے کا احترام کریں گے، لیکن جھنڈے کا احترام اس وقت کریں گے، ڈنڈے کا احترام اس وقت کریں گے جھنڈے کے ساتھ جب ڈنڈا جھنڈے میں ہو۔ اور اگر آپ آئین کے دائرے سے نکلتے ہیں، آپ آئین کے دائرے سے نکلتے ہیں، ملک میں آئین نہیں ہے، ملک میں جمہوریت نہیں ہے، قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم لا رہے ہیں۔ 28م ترمیم راوڑے، 28م ترمیم راوڑے، 28م ترمیم دا بلا ڈاکا دا بلا ڈاکا دا بلا ڈاکا دا 28ویں ترمیم کے ذریعے میرے معدنیات کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کو اسلام آباد کا فیڈرل ٹیریٹری قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، گوادر کو اسلام آباد کا حصہ فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور 28ویں ترمیم کا مطلب کیا؟ یہ کہ بلوچستان کی زمین اور پہاڑوں میں جو معدنیات قیمتی پڑے ہیں وہ اسلام آباد کا حصہ 28ویں ترمیم کے بعد ہوگا، اور پاٹھا اور وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں جو معدنیات ہے 28ویں ترمیم کے ذریعے اس پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اور 28ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ کو ریورس کرنا چاہتے ہیں۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کی تدفین ہو رہی ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 73 کی آئین کی تدفین ہو رہا ہے، اور 73 کی آئین بنانے میں جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ لہٰذا اس آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کا بھی دفاع کریں گے،
ہم دینی مدارس کا بھی دفاع کریں گے، ہم جمہوریت کا بھی دفاع کریں گے، ہم قائد اعظم کی پاکستان کا بھی دفاع کریں گے۔ اس ملک میں آج سیاسی بحران ہے، اس ملک میں آج سیکورٹی بحران ہے، اس ملک میں آج پارلیمانی بحران ہے، اس ملک میں آج جمہوری بحران ہے، اس ملک میں آج آئینی بحران ہے۔ یہ تو پاکستان نہیں ہوا، یہ تو بحرانستان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت اور اسلام اور دینی مدارس اور حقوق بلوچستان کے تحفظ کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نماز مغرب ہوا چاہتی ہے۔